بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عید الفطر کے دن صبح کا وقت تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ وہاں پر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تمام صحابہ کرام بھی خوش ہیں۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور سفید کپڑے پہن کر طے کیے گئے وقت پر مسجد نبوی میں آ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں حسن اور حسین بھی نہا دھو کر خوشبو لگا کر بڑی بے قراری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دروازے میں قدم رکھا تو خدا کے لاڈلے رسول کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ کے گلے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اندر لے گئے اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ عائشہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کے بعد آپ نے سفید کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور اتنے میں مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن حسین مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ تمام صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے۔ لوگوں کی یہ جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر کے کنکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی آپ کے چہرہ مبارک سے روشنی کی بھیک لے رہا تھا اور یہ پاک قافلہ تکبیریں کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ قافلہ عیدگاہ پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کے رونے کی آواز لگ رہی تھی جو اس قدر نرمی کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ کسی یتیمی ماحول میں پلنے والے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جو ہی دوسرے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنتا ہے تو اپنی درد بھری آواز اور تیز کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف چہرہ مبارک کیا تو کائنات کا چہرہ ہی بدل گیا۔ حسن اور حسین پیچھے ہیں۔ آپ بچے کے قریب پہنچے تو بچہ اتنا بڑا مجمع اپنے قریب آتے دیکھ کر ڈر گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ کو یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا آپ کون ہیں اور کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے آپ کی طرف دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جب بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ مر چکا ہے۔ بچے کی معصومیت نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنے کندھے مبارک پر سوار کیا جہاں چند منٹ پہلے حسن اور حسین سوار تھے، اور آپ ایک یتیم لاوارث میلے کپڑوں میں 8 سال کا بچہ بٹھا کر واپس چل پڑے۔ بچہ اپنی یتیمی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ بچے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بچے نے بہت حیرانگی سے پوچھا کہ واقعی آپ میرے ابا ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کچھ دیر پہلے تم کتنی دیر سے رو رہے ہو؟ یتیم بچے نے کہا کہ مجھے تو احساس ہی نہیں کہ میں رو رہا ہوں۔ نواسے پیدل چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھوں پر سوار ہے۔ دوستو، پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف نہیں۔ آپ نے کہا کہ کائنات کی ہر شے تم اپنی رفتار کو کم کر لو، جب تک یتیم بچے کی عید نہ ہوگی تو آپ کی بھی عید نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے اچانک گھر آنے پر پریشان ہو جاتی ہیں اور وجہ پوچھتی ہیں تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم اولاد کے لیے تڑپتی تھی نا، تمہاری یہ خواہش بھی آج اللہ نے پوری کر دی۔ میری اور تمام مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ پاک نے تمہاری سن لی۔ یتیم بچے کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے یہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے بچے کو گود میں لے کر چوم رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ابا ہیں۔ اس کی کوئی ماں نہیں تو اس کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اس کا کوئی بھائی نہیں، اس کے حسن اور حسین بھائی ہیں۔ اٹھو عائشہ، بچے کو نہلاؤ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو نہلانے میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی موت پر روتی تھی، آج اللہ نے تمہیں ان کے بدلے بھائی دے دیا۔ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو نہلا رہے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पे लगी मैल उतार रहे हैं। जन्नत के औरतों की सरदार फातिमा तो ज़ोहरा अपने हाथों से भाई के बदन पर पानी डाल रही हैं। हसन और हुसैन अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े चुन रहे हैं। घर का हर फर्द इस यतीम बच्चे के काम में मशगूल है और जब वो बच्चा खुशी के साथ बाहर निकल कर आया तो लड़कों ने पूछा कि अभी तो तू रो रहा था, अब बहुत खुश है, क्या बात हुई? वो कहने लगा कि मैं भूखा था, अल्लाह पाक ने मेरे खाने का इंतजाम फरमा दिया। मैं नंगा था, अल्लाह पाक ने मेरे कपड़ों का इंतजाम कर दिया और मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरी माँ और हजरत फातिमा तो ज़ोहरा मेरी बहन और भाई हसन हुसैन बन गए हैं। ये सब सुनकर वो कहने लगे कि काश आज हमारे अब्बा भी ना होते। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगा और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रो कर कह रहा था कि अफसोस आज फिर यतीम हो गया। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको अपने पास रख लिया क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी यतीम की देखभाल करे और शफकत से उसके सर पर हाथ फेरे, इसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह पाक इसके नामा अमाल में इतनी नेकियां लिख देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जिसमें किसी यतीम की अच्छी परवरिश हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, और मुसलमानों के घरों में सबसे बदतर घर वो है जिसमें यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाए। अपनी हैसियत के मुताबिक गरीब और यतीम बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल किया करें। अल्लाह पाक हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।